مہمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے جناب۔ میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کپڑوں کے اوپر کپڑے، شرم و حیا کے پیکر۔ جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے، فرماتے نا بھائی مجھے شرم آتی، پیکر شرم و حیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، شرم و حیا کے پیکر تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا، سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ، یہ لفظ ترمذی کے نہیں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں، رزلٹ نکال رہا ہوں، بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا، تو حیادار بنتا جا، رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا۔ جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا، جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا۔ میرے صاحب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے، اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے جس کی سوچ بری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے۔ اگر چاہتا ہے تازہ رہے، ٹھنڈا رہے، نورانی رہے، تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ، اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جو منہ میں آیا کہہ گیا، اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا، اور نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا، حسن شرم و حیا سے آتا ہے۔ یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا، یہ ماند نہیں پڑتا، یہ تباہ کرتا ہے، اور یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا، اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں، عرس تھا حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے، ہم چوری دیکھا کرتے تھے، چوری میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے، ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو، تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن، شرم و حیا، معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ جناب عثمان غنی پیکرے شرم و حیا تھے۔ ایک بات کر دوں اور ختم کروں، حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی؟ سارے بولے ہو؟ کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو، قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں۔ 3 باتیں پسند تھی، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے، یہ مزاج تھا۔ فرماتے تھے میری پسند ہے، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں، وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے،
جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی. تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے گی. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دن ہو گئے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے. ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے.
پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی، رو رو کے برا حال۔ میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا۔ کیا پوچھ لیا یار تو نے؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی۔ تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں، تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا، تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے۔ اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے۔ اگر ابا جی کے دل میں، میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں۔ تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے، تو نہ ملے بھائی، کوئی حرج نہیں۔ ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے کے لیے پیار ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی، تیسری، وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے،
तहमद मुबारक को ठीक किया, फिर अपने कुर्ते मुबारक को सीधा किया, फिर दस्तार को सीधा किया। फरमाया अब बुलाओ उस्मान गनी को। हालांकि जाहो जलाल हजरत उमर का ज्यादा है, हालांकि वकार मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का ज्यादा है। अब बुलाओ उस्मान गनी को। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बैठे, बातचीत हुई, तीनों चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे ज़हन में सवाल रह गया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दो लोग आए, आप बैठे रहे, उस्मान आए तो आपने एहतमाम किया। क्या लफ्ज है, और लफ्जों में तासीर है, और जुमले दो कहे नबी पाक ने, लेकिन कितना बड़ा उनका मर्तबा बयान किया। फरमाया आयशा, मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, मैंने जब से हुजूर का चेहरा देखा है दोबारा पलट के अपनी शर्मगाह भी कभी नहीं देखी। गोया मैंने अपनी आंखों का वुजू नहीं तोड़ा जब से हुजूर का। फरमाते जब से ये हाथ नबी पाक को बैत के लिए दिया है, फिर गंदगी में नहीं जाने दिया मैंने सीधा हाथ। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, मैं अपने घर के अंदर अपने गुसल खाने में चार दीवारी के अंदर भी कपड़ों समेत गुसल करता हूं, मुझे हया आती है गुसल खाने में भी कपड़े। और सुनो एक और बड़ी बात अहम, आप फरमाया करते थे मेरी जो महरम औरतें हैं ना, महरम फुप्पी खाला, मेरी जो महरम औरतें हैं, फरमाया करते थे मैंने कभी उनके भी चेहरे आंख भर के नहीं देखे, उनके भी चेहरे कभी मैंने आंख भर के नहीं देखे। तो जो मेरी महरम औरतें हैं, फुप्पी खाला, फरमाते थे उनसे भी जब बात करता हूं तो मैं चेहरा झुका के। हमारे यहां तो कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं, लड़कियां लड़के कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं। बच्चियां आया करती थी तो मेरी कभी कभी मुझे बताया जाता था, मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जब मदरसे में आती थी कि जिन आज जो दूर से बच्ची आए उसको जिस आदमी का नाम लिखा हो बताया जाए वही लेने आए। एक दिन मुझे इत्तला दी गई कि आप थोड़ी देर आए। मैं घर गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है तो उसको जो पहले लेने आता था वो नहीं आया, कोई और आया। मैंने उसके भाई को फोन किया कि आप लेने नहीं आए। कहने लगे ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें, आप हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ हो? कहने लगे मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा अभी क्लासें भी जारी हैं तो आप ही आ जाना खुद ही। मैंने कहा सब आप भेज दें, मुझे एतबार है इस पे। मैंने उसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूं, मैंने कहा यार तुम्हें एतबार है तो अल्लाह रसूल को एतबार क्यों नहीं? उन्होंने क्यों गैर महरम बनाया? अजीब तमाशा है। मुझे पुप्पी जात पे, खाला जात पे, मामू जात पर एतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को उम्मत से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा है? क्या मिजाज बना लिया मैंने और आप? नबी पाक ने एक शख्स पर एतबार नहीं किया, पर मैं इससे पर्दा करो। आपने और मैंने कैसे कर लिया? नबी पाक ने खालाजात, फुफ्फीजात, देवर पर, जेठ पर, साले पर, बहनोई पर एतबार नहीं किया, पाबंदी लगा दी। तूने कैसे किया? तुझे तेरे दिल में ज्यादा पर्दा है, तू ज्यादा दीन को समझने लगा है, इंसानियत ज्यादा उछल आई है तेरे अंदर। एतबार क्या होता? याद रखना, दुनिया में जितने घर तबाह हुए उन लोगों की वजह से नहीं हुए जिन पर एतबार नहीं था, उनकी वजह से हुए जिन पर एतबार था। घर का बेटी लंका ढाए, बाहर वाले आके कभी भी घर में कोई नकबजनी नहीं करते, जब भी करते हैं एतबार वाले करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम की वो अज़वाज जिन पर अल्लाह को इतना एतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीवियों तुम्हारी जैसी दुनिया में दूसरी है ही कोई नहीं, अल्लाह को इतना एतबार है। लेकिन एक नाबीना से आबी आए तो हुजूर की दो अज़वाज बैठी थी, तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो। या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं। हुजूर को एतबार नहीं था, बस कर दे। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कहता है मुझे बेटी पे एतबार है, वो जालिम है। वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, जो कहता है मुझे एतबार है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, अकेले आ जा रही है, मुझे एतबार है। ये जुल्म कर रहा है बच्ची के साथ। वो तो बच्ची है, उसका तो ज़हन कमजोर है। हो सकता है साफ दिल हो, लेकिन सामने जो शैतान चौकों में गलियों में दाएं बाएं घूम रहे हैं वो तो साफ दिल नहीं है ना, वो तो मासूम तबा नहीं है ना। तो
بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانو. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا. پیران عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے، اس رشتے پر استدلال ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا، یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا، تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت